سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام اور بہت دعائیں. میں نے آپ کو کچھ ہی وقت ہوا ہے سننا شروع کیا ہے اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن آج کا موقع جو ہے آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ آپ مصائب کا ذکر نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم جو اہل سننا ہے، میں اصل میں سنی ہوں. جی ہماری ہم تک جو واقعہ کربلا پہنچا ہے وہ ذرا مختلف ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلط ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود سنی ہوں، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی ہم سنیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر بڑی عجیب باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ دھوکے سے گئے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ دین بچانے کے لیے گئے تھے. جو میں نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے مولانا اسحاق صاحب سے، تو ایک تو یہ ہے آپ سے درخواست کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو. یہ دیکھیں، یزید کا جو خاندان تھا بنی امیہ، یہ پہلے اسلام سے ان کی بڑی دشمنی تھی. ابو سفیان کا، یہ سب جنگوں میں ابو سفیان لشکر لے کے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے خاندان کے سب نوجوان جو تھے قتل ہو گئے جنگوں میں. یہ یزید کا نانا یعنی معاویہ کا خود نانا، معاویہ کا بڑا بھائی، معاویہ کا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو نہج البلاغہ سے. آپ معذرت چاہتے ہیں اگر یہ اس میں نکالنے میں کچھ ٹائم لگے. دلچسپ جملہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا. یہ ہے 359 ہے یہاں پہ. ومن کتاب لہو علیہ السلام لہو ایضاً، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے معاویہ کو. اچھا، یہ اگلے صفحے میں ہے وقد دعوت الی الحرب، اے معاویہ تو نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تیرے جنگ کو آ رہا ہوں، تو تیار ہو جا. معاویہ نے چیلنج دیا تھا. فدع الناس جانبا وخرج الی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو چھوڑ دے، مسلمان کیوں مرے، تو خود باہر نکل آ جا. وعف الفریقین من القتال، دونوں فریق جو ہیں شام والے عراق والے، یہ جنگ سے ان کی جان بچ جائے، کیوں قتل ہو جائے. تو آ جا، میں آ جاؤں، تو لشکر لے کے آنا. لتعلم اینا المرین علی قلبہ، تاکہ پتہ چل جائے کس کون میں سے آپ میں ہم دونوں میں سے کس کو وہ اپنے دل میں، اس کے دل میں گند ہے، دل میں شک ہے، دل میں کفر ہے، پتہ چل جائے نا. تو آ جا، میں آ جاتا ہوں. تجھے اگر میں باطل پہ ہوں تو اگر میں مر جاؤں تو میں تو جہنم میں، اگر تو باطل میں ہے تو جو باطل میں ہے اس کے دل میں شک ہوتا ہے، تو آ جا. والمغطى على بصره، تاکہ پتہ چل جائے کس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. پھر یہ جملہ دیکھیں، فانا ابو حسن، میں وہی ابو حسن ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ کیا ہے؟ ابو الحسن. ابو الحسن، حسن علیہ السلام کے والد. انا ابو حسن، میں کون ہوں؟ میں ابو الحسن ہوں. قاتل جدک واخیک وخالک شدخا یوم بدر وذلک السیف معی، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے جد، تیرے نانا کو، نانا یعنی ہندا کے والد، واخیک ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو، وخالک ہند کا جو بھائی تھا، تیرے ماموں کا، شدخا یوم بدر، شدخ بولتے ہیں قاتل، شدخ بولتے ہیں ایک ہالو چیز، اور انگلش میں بولتے ہیں ہالو، ایک ایسی چیز جو اندر سے وہ خشک ہو نا، اندر سے اس کو مار دیں وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بالکل وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے. میں وہی ہوں جس نے تیرے جد کو، نانا، تیرے بھائی، تیرے ماموں کو یوم بدر، جنگ کی لڑائی میں نے ان کو قتل کیا تھا. ایسا قتل کیا تھا جیسے آپ کسی خشک چیز کو توڑتے ہیں نا، وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میں نے ان کو اسی طرح اڑایا تھا. وذلک السیف معی، اور وہ تلوار ابھی تک میرے ساتھ ہے. وبذلک القلب القى عدوی، اور وہی دل ابھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے نانے کا، تیرے بھائی کا، تیرے ماموں کا قتل کیا تھا، وہ بھی تلوار میرے پاس ہے، وہی دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے. اس وقت سے اب تک مستبدلت دینا، میں نے کوئی دین بھی چینج نہیں کیا نا، معاویہ نے تو دین چینج کیا تھا نا زبردستی فتح مکہ کے وقت. ولست احدثت نبیا، اور کسی اور نئے نبی کا میں قائل بھی نہیں ہوا. معاویہ نے اس وقت سے دین چینج کیا تھا نا، یہ لوگ تازہ پر مسلمان ہوتے اس کے بعد. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَاعِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرِهِينَ، میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا تھا، اور اس میں آپ زبردستی داخل ہو گئے تھے. میں اسی دین اسلام پر ہوں ابھی تک
جس کو آپ لوگوں نے شوق سے مرضی سے چھوڑا تھا، لیکن جب داخل ہوئے تھے تو زبردستی، کیونکہ فتح مکہ کے وقت معاویہ ابو سفیان یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ قتل ہو جاتے، ان کا خون بہتا. اچھا، خون بہتا اسی لیے مسلمان ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم، یہ مکے والے عرب کے لوگ یہ نہایت ہی قوم پرست لوگ تھے. ان میں قبائلی سیاست بہت عروج، آج تک عروج پر ہے. ابھی تک آپ عراق میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، جو قبائل ہیں اور قبائلی جو پالیٹکس ہیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مثلا اگر کوئی بات ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ان کے مشائخ، ان کے بزرگ آتے ہیں، آپس میں صلح کراتے ہیں. یہ آج تک جاری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ابھی تک عراق میں چاہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں، قبائلی نظام ابھی تک چل. اس وقت تو عروج پہ تھا، ٹھیک ہے نا، جاہلیت کے زمانے میں. پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے قبائل تو نہیں بھولے نا. تو ان کے دل میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص بنی ہاشم کے خلاف، وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب واقع حرہ پیش آیا، واقع حرہ پتہ ہے آپ کو نا، مسلم ابن عقبہ کو یزید نے مدینہ کی طرف بھیجتے، اور 3 دن کے لیے اس نے مباح کر دیا مدینہ والوں کا، کہ ان کے عورتوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو، ان کے مال جتنی مرضی تم لوٹ لو، اور ان کے مردوں کو جتنی مرضی تم قتل کرو. یہ تو سب جانتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، یہ تو تاریخ کا ہے. سنت 63-64 ہجری کے، یعنی واقع کربلا کے 2 سال بعد یزید کے فوج مدینہ میں داخل ہو گئی، اور وہ قتل عام کیا. صحابہ مہاجرین انصار کا وہ قتل عام کیا، ان کے عورتوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا، زنا بالجبر کیا. الا ماشاء اللہ، ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو گئے اسی زنا سے مدینہ منورہ میں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی میں کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. قبائلی نظام دیکھیں، قبائل کی سیاست دیکھیں. یہ یزید نے کس لیے کیا؟ اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کام کرنے کی؟ یہ مدینے والوں کو شکست دیا، چلو شکست دے دیا نا، حکومت آپ کی بن گئی. اب یہ کام کرنا، یہ کیوں ایسا کیا اس نے؟ وہ اسی انتقام لینے کے لیے کہ مدینے والوں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا مختلف جنگوں میں، جن جنگوں میں ابو سفیان کو شکست ہوئی ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے. اور میں اب انشاءاللہ آگے جا کر دکھاؤں گا آپ کو کہ جب واقع حرہ میں مدینے پہ وہ تاراج ہو رہا تھا، اہل شام تاراج کر رہے تھے، اصحاب کے بیٹیوں کے ساتھ، اصحاب کے عورتوں کے ساتھ زنا کرو بھائی، آزاد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کی وفات ہے سنہ 74 کی. بعض روایت میں سنہ 70 سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو ان کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے داڑھی جو ہے نا، داڑھی میں کچھ ایسے جگہ ہیں، سفید جگہ ہیں، ان میں داڑھی نہیں ہے، اور باقی جو ہے داڑھی لمبی ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یا ابا سعید، تو نے اپنی داڑھی اصلاح کیوں نہیں کرتے، اور یہ بال کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ واقع حرہ میں یزید کے لشکر نے مجھے پکڑا، اور میرے چہرے سے جو ہے وہ داڑھی، کیا بولتے ہیں، نتف بولتے ہیں عربی میں، اکھاڑنے لگے داڑھی میری. تو جہاں پہ داڑھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ریشے سے، جڑ سے میری داڑھی کو انہوں نے نکالا ہے. کتنا درد ہوتا ہے نا انسان کو. اور جہاں پہ داڑھی ہے وہ مٹی میں تھی، کیونکہ انہوں نے میرا چہرہ زمین کی طرف کیا تھا، اور میری داڑھی وہ کھینچ رہے تھے، اس طرح انہوں نے میرے داڑھی کو اکھاڑا ہے. تو میں ابھی اس داڑھی کا اصلاح نہیں کروں گا، میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے جیش شکایت کے لیے. واقع حرہ کے دوران میں ابن کثیر روایت کرتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ عبداللہ ابن عمر، دیکھیں قبائلی سیاست دیکھیں. اب انصار کو اور مہاجرین جو مدینے والے تھے، ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے نا، مردوں کو قتل کرو، مال ان کا لوٹ لو. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیش یزید گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہاں پہ وہ پیشاب بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو اس حالت میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا، کیونکہ عثمان کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ مدینے میں. کس نے قتل کیا تھا؟ مسلمانوں نے. اور اس میں بہت سارے مہاجرین انصار کا ہاتھ تھا، مدینہ والوں کا ہاتھ تھا عثمان کے قتل میں. دیکھیں قبائلی سیاست ہے. اچھا، اب آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں،
یہ جو ہے مدینے میں رہتا ہے، یزید خلیفہ بن چکا ہے یا خلیفہ بننے والا ہے، ابھی اس کے ایام کے ابتدا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ اتنا سپر پاور تھا اس وقت. بنی امیہ کا جو حکومت تھی، پورا ایران یعنی چائنا اور ہند، انڈیا کے بارڈر سے لے کر وہ افریقہ کے آخر تک، اس طرف جو ہے جو دیکھیں رومن امپائر دو تھے، ایک ویسٹرن رومن امپائر، ایسٹرن یورین امپائر. جو روم تھے، روم کے دو شاخ تھے نا. پہلی جو رومن امپائر تھا، پہلے اس کے زیادہ حصہ ان کا بھی قبضے میں لیا تھا. تو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا یزید. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا وہ کہ اس کے پاس کئی جگہ نہیں ہے، نہ مکے میں رہ سکتے ہیں نہ مدینے میں رہ سکتے ہیں. اس حالت میں اہل کوفہ نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا اہل کوفہ سے، عراق والوں سے کہ ہمیں بلا دو. عراق والوں نے خود، ان میں سے بہت سارے بنی امیہ تھے، ان کو بلایا. اور امام حسین علیہ السلام، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس دنیا میں کئی جگہ نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے بھی یہی کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں، میں ایک حیوان کے سوراخ میں بھی جاؤں، یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے. کوئی جگہ ہی نہیں تھا ان کے پاس جانے کی. امام حسین علیہ السلام لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیونکہ وہ انتقام لینا ہے بنی ہاشم سے. یزید نے انتقام لینا ہے. کس چیز کا انتقام لینا؟ ہاں، کس چیز کا انتقام لینا؟ اسی چیز کا انتقام لینا ہے جو اس نے واقع حرہ میں بعد میں مدینہ والوں سے لیا. کس چیز کا انتقام لینا تھا؟ اس کے گھر کے جتنے لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگوں میں، وہ قبائلی سیاست میں تھا. وہ ابھی تک جاہلیت کے زمانے میں تھا. انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اس وقت کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے ان کے خطوط آئے کہ آپ عراق آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ وعدہ وفا نہیں کریں گے، لیکن ظاہری طور پر ایک اتمام حجت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لشکر ہیں. اگر وہ نہ بھی جاتے نا، فرض کریں وہ مکے میں شہید ہو جاتے، تو لوگ سب یہی کہتے، آج دنیا میں ملامت کرتے کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو، کہ دیکھیں ان کا جو سب سپورٹر تھے عراق میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لشکر تھے، وہ نہیں گئے. تو ان کی اپنی غلطی ہے. مکے میں رہے، وہاں پہ مکے میں حرم کی بھی بے حرمتی ہو گئی ان کی وجہ سے، وہاں پہ خون بہا ان کا. اور وہ عراق جاتے تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی، پھر وہ یزید کو شکست بھی دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام، اصل قضیہ یہ ہے کہ ایک تنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کے فرزند، ان کے وصی، نہایت تنہائی کی حالت میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور جو لوگ ان کو وعدے کا دعوت دے رہے ہیں، معاف کیجیے، ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وعدے دے رہے ہیں، نصرت کے وعدے دے رہے ہیں، وہ بھی بے وفا ہیں، وہ بھی سچے نہیں ہیں. لیکن اگر اسی کو بھی عمل نہ کریں، بعد میں تاریخ ان کو ملامت کرے گی. حجت ان پہ تمام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوفے کی طرف گئے. اصل حقیقت یہ ہے کربلا کی داستان.